بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک نوجوان لاہور کا رہائشی تھا۔ وہ پیشے سے گوالا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کا بہت زیادہ جذبہ تھا۔ اس کے علاقے میں جو بھی حج کر کے واپس آتا وہ اس سے بہت محبت سے ملنے جاتا، حج کے احوال پوچھتا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے لوگوں سے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج کرنے کے لیے کس طریقے سے جاتے ہیں۔ کسی شخص نے اسے بتایا کہ حج کرنے کے لیے جانا ہے تو کراچی سے جا سکتے ہو، اور اسے لاہور اسٹیشن بھی پہنچا دیا۔ اسٹیشن پر جا کر پریشان ہوا، لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا، مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاؤں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پھر رہا تھا۔ بالآخر ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا بیچارہ کئی دنوں سے پریشان ہے، اور اس کے دل میں آیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ کنڈکٹر نے اسے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی پہنچا دوں گا۔ اس طرح اس کا کراچی جانے کا انتظام ہو گیا، اور پھر وہ کراچی پہنچ گیا۔ پھر کراچی پہنچ کر لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا، وہاں بھی چلا گیا۔ وہاں تو حج کے لیے پورے شہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اگرچہ اس کے پاس حج کے لیے وسائل نہیں تھے۔ اس کے پاس نہ ٹکٹ تھی، نہ پاسپورٹ اور نہ ہی پیسے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے کے لیے کلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہے اور انہیں اوپر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، لہٰذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے۔ پھر اس کی دوستی ایک کلی سے ہو گئی، اور وردی پہن کر وہ حاجیوں کا سامان رکھتا رہا، اور سامان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہتا۔ جب اسے لگا کہ اب حاجیوں کی روانگی ہونے والی ہے تو وہ وہیں چھپ گیا۔ اب وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارنے لگا۔ اس نے جہاز پر ایک بندے سے جان پہچان کر لی اور اس سے کہا، جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگی اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا، اس شخص نے اس گوالے کو بتایا، وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس شخص نے دیکھا، وہ نوجوان اٹھا اور جہاز سے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ سمندر کے اندر گیا تو اوپر ہی نہیں آ رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سمجھ گیا یہ نوجوان ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ جب اس شخص نے حج کر لیا اور حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا، اس نے دیکھا وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس شخص نے فوراً گوالے سے پوچھا، آپ تو وہی ہونا جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے گوالے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ گوالے نے جواب دیا، میرے ساتھ چلو، میں آگے چل کر سب بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ گوالے کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا ایک نئی گاڑی ٹھہری ہے، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا اس کار کے اندر بیٹھ گیا، اس شخص کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ڈرائیور ان کو ایک مکان پر لے گیا جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو مکان بہت ہی خوبصورت ہے۔ گوالے نے اس شخص کو بٹھا کر نوکر سے کہا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو، یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یہ سب تمہارے پاس کیسے آیا؟ پھر گورنر سے بتانا شروع کیا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور محبت۔
کا مجھے صلہ یہ ملا کہ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں ہلاتا رہا۔ اس کے بعد لہر مجھے خود ہی ساحل کی طرف دھکیل کر لے جاتی رہی۔ میں ساحل پر پہنچ گیا۔ نیند اور بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ جب میں اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سب باہر جانے کے راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں نے گرل کی دوسری جانب دیکھا، ایک کوٹھڑی نما گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گائے ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھ گئے، مگر گائے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا، دوسرا آدمی تھن کو ہاتھ لگاتا، گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ کچھ دیر اس گائے کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر کہا، انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے انہیں سمجھایا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان، کوٹھی ایک ڈائریکٹر کی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈائریکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرے۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے میں دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس ڈائریکٹر اور اس کی بیوی بہت پریشان تھی۔ اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں دودھ نکال دیتا ہوں، وہ لوگ گیٹ کا تالا کھول کر اندر لے گئے، اور جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے انداز سے بات چیت کی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے انہیں اس گائے سے 8-10 کلو دودھ نکال کر دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی، اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی اور اس نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا، میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا، ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکال کر دیتے ہو۔ میں نے کہا، میں دودھ تو نکال کر دیا کروں گا، لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے، فکر نہ کرو، حج بھی کروا دیں گے۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے والدین کو فون کیا اور ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے کا باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا۔ ہمیں بھی ایسے ہی ایکسپرٹ بندے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اس کے پاس پہنچا دیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا، تم صبح و شام کو دودھ نکال کر دیا کرو۔ اور دودھ نکالنے کا ٹائم آیا تو میں نے 20 سے 25 گائے کا دودھ منٹوں میں نکال دیا۔ وہ بہت حیران ہوا، اتنا دودھ نکل سکتا ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم یہیں رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے گھر جانا ہے، میرے بیوی بچے وہاں ہیں۔ اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دے دیتا ہوں اور گاڑی بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا بتاؤ، میں آنے والے جہاز سے انہیں بلوا لیتا ہوں، تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب میں نے حج بھی کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اب میں یہیں رہوں گا۔ سچ ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت کی دونوں نعمتیں اسے مل جاتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں،
چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔